مرنے کے بعد کیا ہوگا کوئی نہیں سوچتا. یہ زندگی دکھاوے کی زندگی ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہے اور خاموشی میں آپ کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. آپ اکیلے ہیں، بالکل تنہا، اور پھر اچانک دو عجیب اور روح کانپ دینے والے مخلوق آتے ہیں اور وہ آپ سے پہلا سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ ہے قبر کا امتحان، جہاں نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی ایکسکیوز چلے گا. کیا تیاری کی ہے ہم نے؟ بتائیے تو صحیح. جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے، اس کے اعمال کے مطابق اس کا رویہ فرشتے کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح آسانی سے نکلتی ہے اور وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے، مگر کافر یا منافق کی روح تکلیف میں ہوتی ہے اور وہ چیختا چلاتا ہے. اور وہ چیختا چلاتا لیکن سننے والا کوئی نہیں ہوتا. منکر نکیر یہ دو فرشتے قبر میں آتے ہیں. ان کا انداز روح کانپ اٹھنے والا ہوتا ہے. ان کی آواز بجلی کی طرح ڈراؤنی اور آنکھیں اندھیری رات میں چمکنے والے شعلے کی طرح ہوتی ہے. وہ آ کے 3 سوال کرتے ہیں، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال. اور دوسرا سوال، من دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اگر انسان سچا مومن ہے، عمل میں زبان سے بھی اور دل سے بھی، تو جواب دے دیتا ہے بڑی آسانی سے، رب اللہ، دین اسلام اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فرشتے کہتے ہیں، تو نے سچ کہا. اس کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے. ایک دروازہ جنت کی طرف کھولا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اپنا مقام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر کوئی گناہگار ہوگا جو سوال دینے کے لائق نہیں ہوگا، وہ کہتا ہے، ہاں ہاں میں نے دنیا میں سنا تھا لیکن میں یاد نہیں کر سکا. فرشتے کہتے ہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، اور اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے. اس کی ریڑھ ایک دوسرے سے گھس جاتے ہیں، ایک دوسرے میں گھس جاتے ہیں. وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اور زمین کی مخلوق سنتی ہے، مگر انسان اور جن نہیں سن سکتے. یہ سوال اصل میں دنیا میں کیے گئے اعمال کا نتیجہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سوال جواب یاد ہے، ہم جا کر ہم مرنے کے بعد بالکل آسانی سے ان تینوں سوال کے جواب دے سکتے ہیں. لیکن اس وقت کیا کرو گے جب تم گناہگار ہوگے اور تمہاری زبان کھلے گی ہی نہیں، جب تم بولنا چاہو گے لیکن تمہارے دماغ میں اس کا جواب نہیں ہوگا. کیونکہ جب رب العالمین چاہے گا تبھی تمہاری زبان کھلے گی. اگر تم نیک ہو تو آسانی سے تم ان تینوں سوال کے جواب دے سکو گے. اگر گناہگار ہو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ سوال کے جواب دے سکتے ہو یا نہیں. صرف مسلم نام ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، اصلی مسلمان بننا ضروری ہے. تو دوستوں، قبر کا سوال طے ہے، وقت طے ہے، لیکن ہم تیار ہیں یا نہیں یہ ابھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے. آج اگر ہم سوچیں گے دل سے، اللہ کو اپنا رب مان لیں گے، اسلام کو اپنا دین بنا لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل پڑیں، تو انشاءاللہ قبر میں روشنی ہی روشنی ہوگی اور سکون ہوگا اور ہر سوال کا جواب آسانی سے دے سکیں گے. اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل پڑیں اور نمازوں کی پابندی کریں. سب میں پہلے نماز، اس کی پابندی کریں. 5 وقتہ نماز پڑھنے سے دل کو سکون اور تندرستی دور ہوتی ہے. وہ انسان پریشان نہیں ہوتا جو انسان 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے. اسی لیے نماز فرض ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے. نماز کو قائم کریں، چاہے کچھ بھی ہو، نماز نہ چھوڑیں. آج ہی اپنی زندگی کا رخ بدل دیجئے، ورنہ قبر کے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے بلکہ سچائی سامنے لے آئے گی. اس وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا آپ کا، نہ گھر والے نہ رشتہ دار، کوئی نہیں آئے گا. ہم اکیلے ہوں گے. قبر میں جب مرنے کے بعد جب ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے
تب فرشتے آ کر سوال جواب کریں گے تو ہمارے پاس سوال کا جواب دینے کی ہمت نہیں ہوگی، تو اتنا دردناک عذاب ہوگا کہ ہم بتا نہیں سکتے قبر کے حالات کیا ہوں گے، یہ انسان کو مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا۔ تو اسی لیے انشاءاللہ تعالی نمازوں کی پابندی کریں اور نیک راستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اگر بات پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی معلومات اور اچھے سے اچھی معلومات دین کے بارے میں آپ تک پہنچ سکے، اور دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے جو بھی راستے میں بھٹکا ہوا ہے انہیں راستے پہ لانے کی ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہم سے کمنٹ میں آپ ہر سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے آپ سنا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے مطابق کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ آپ بھلے ہی ویڈیو کو لائک نہ کریں، لیکن میں نے جو چیزوں کو کہا ہے ان چیزوں پہ عمل کریں، بس میرا یہی کردار ہے کہ لوگوں کو جو راستہ بھول گئے ہیں انہیں صحیح راستے پہ لانے کی کوشش رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کوشش کریں گے صحیح راستے پہ چلنے کی۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں کوئی اچھی معلومات کے ساتھ، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔